تو پھر اس کو چلنے دو. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاء الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيته ومواليه وعجل عيوننا ببكاء الحسين في عظائه ومصيبته فجعل هاتين المحبتين وسيلة لنا في نيل قربته فحمد من تم عليه نعمته وصرف عنه نقمته. ثم الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی بالخیر، بزرگان محترم، بزرگان ملت، ماتم داران سید الشہداء 1447 ہجری کے محرم الحرام کے اشرِ اولیٰ میں یہ آج ہماری 8ویں نشست اور آپ کی خدمت بابرکت میں مسلسل گفتگو جاری اور ساری ہے. اور عنوان مجلس اور عنوان عشرہ جو ہم نے قرار دیا ہے وہ آئے ولایت کو قرار دیا. آئے ولایت جو سورہ مائدہ کی 55ویں نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. یہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جب یہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں. اسی کے ذیل میں آپ کی خدمت میں چند معروضات میں نے کل رکھے تھے. آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ تھوڑی سی دقت طلب ہے. بسم اللہ. اور جو ہے آپ کی توجہات ہیں اور اس پورے جو ہے حالات اور دنیا پر بھی توجہ ہے. جو میں بیان آج شروع کروں گا تو آپ نے ابھی تک 2 مہینے میں جتنا بھی دنیا میں ملاحظہ فرمایا ہے اور دیکھا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. جب میں آیت کا ترجمہ کروں گا 51 نمبر کی سورہ مائدہ کی، تو پھر آپ کو جو ہے میری بات کے ساتھ آپ کا ذہن چلے گا تو انشاءاللہ نتیجہ جو ہے کیا ہے معنی خیز آپ تک میں پہنچا دوں. کوشش میری ہوگی، دعائیں آپ کی ہوں گی، مدد اللہ کی ہوگی، اس کے رسول کی ہوگی اور اس ولی کی ہوگی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. انشاءاللہ ہماری گفتگو جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 51 کو پڑھنے جا رہا ہوں سورہ مائدہ کی. بہت آرام سے میں ترجمہ کروں گا اور آپ دیکھیے گا کہ میں کس طرف اور کہاں سے آپ کو جو ہے وہ بات سے بات کو ملانا چاہ رہا ہوں. کوشش ہے میری ایک، اگر آپ کو اچھی لگے تو دعائیں دیجیے گا
اور اچھی نہ لگے اور کوئی کمی لگے تو بعد میں بتا دیجیے گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد اللہم صلی علی محمد محمد. یہ بھی کہا تھا کل کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ موبائل میں میرے ساتھ ساتھ پڑھے تو ترجمہ بھی اس کا 51 نمبر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو. دیکھیے خطاب جو ہے یہاں خطاب مومنین سے ہے. آمنو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو. خطاب کس سے ہے؟ مومنین سے خطاب ہے. خطاب خاص ہے، خطاب عام نہیں ہے. خطاب مومنین سے یعنی ایمان لانے والوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء. دیکھیں قرآن کا حکم ہے. ایک لفظ بھی اپنی طرف سے میں نہیں کہوں گا، صرف ترجمہ کروں گا، لیکن آپ کے ذہن میرے اس جو ہے بات کی طرف یعنی قرآن کی اس آیت کے ساتھ ساتھ چلنے چاہیے. خطاب ہے قرآن مجید کا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو. ایمان لانے والوں کیا ہے؟ ایمان لانے والوں سے کیا پروردگار عالم کہہ رہا ہے؟ لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء. یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. ترجمے ہی سے جو ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا سا میرے ساتھ آنا پڑے گا. کیا کہا قرآن نے؟ کہ یہودی اور نصرانیوں کو یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ. کیوں مت بناؤ؟ وہ صاحب کتاب ہیں، وہ تو یہودی بھی صاحب کتاب ہیں، نصرانی بھی صاحب. کیوں نہیں بناؤ؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. فَإِنَّهُ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ. یہ جو آپس میں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یعنی انہیں یہودی اور نصرانی جو ہیں انہیں اپنا دوست مت بناؤ. اولیاء ولی جو دوست کے معنی کیجئے یہاں یا سرپرست کے معنی کے لیے حاکم، یعنی اپنا نہ حاکم بناؤ نہ سرپرست نہ دوست بناؤ. کیوں؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. قرآن نے منع کر دیا تو آیت ختم نہیں ہوئی. ابھی قرآن پھر کہہ رہا اگر تم ہماری بات نہیں مانے اور اپنی ہر دھرمی میں رہے نا، کسی کی نہیں سنی، نہ تم نے اسلام کی سنی نہ رسول اسلام کی سنی، تو پھر سن لو تمہارے ساتھ کیا ہوگا. وَمَن يَتَوَلَّهُ، بس تم میں سے جس کسی نے بھی ان کو اپنا دوست مان لیا. کس کو؟ یہودی اور نصرانی کو. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو یہ کیا ہوا؟ یہ انہی میں سے ہو گیا. پہلے قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا ایمان لانے والوں یہودی اور نصرانیوں سے دوستی مت کرنا، ان کو اپنا اولیاء سرپرست ان کو دوست مت سمجھنا. کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اگر تم پھر بھی نہیں مانے اور تم نے ان میں سے جو ہے کیا ان سے دوستی کر لی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ اس کا یہ ہوگا فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ، تم انہی میں سے ہو جاؤ گے. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کی حمایت نہیں کرتا، ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے. آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب آپ مجھے یہ بتائیے قرآن کا حکم جو ہے وقتی ہے یا قیامت تک کے لیے ہے؟ قرآن قیامت تک کے لیے آیت ہے نا قرآن کی. تو قرآن نے کیا کہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں یہودی اور نصرانیوں سے یاری دوستی مت کرو، انہیں اپنا سرپرست مت بناؤ. اگر تم نے انہیں سرپرست بنا لیا تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے. کس سے حکم ہو رہا ہے؟ یہ مسلمانوں سے حکم ہو رہا ہے، مومنین سے حکم ہو رہا ہے. تو اب جملہ کہہ کے بات کو جو ہے کیا آگے بڑھا دوں. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ہماری بات کو نہیں مانتا ہے اور یہودی اور نصرانیوں سے دوستیاں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. بھائی یہ خطاب ایک عام مسلمان سے نہیں ہے صرف. بولیے گا، توجہ کیجیے گا، یہ خطاب ایک عام مسلمان سے نہیں ہے کہ ایک عام مسلمان سے یہ خطاب ہوگا. قرآن نے کہہ دیا ان سے یاری دوستی مت کرو. اب اگر اس آیت یہ آیت آپ کے ملحوظ خاطر ہے اور یہ سورہ مائدہ کی آیت کسی نے پڑھی ہے تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلنا ہے چاہے کوئی عام آدمی جو ہے یہودی اور نصرانیوں سے دوستی کر لے. بولیے گا ضرور سر، سراہیے گا ضرور میری اس بات کو. چاہے کوئی عام انسان، عام مسلمان انسان نے، مسلمان عام مومن یہودی اور نصرانی سے دوستی کر لے تو وہ ان میں سے ہو جائے گا. چاہے جو یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم تو خادمین حرمین شریفین، اگر وہ دوستی کر لے میری بات پہنچی شاید، اگر وہ دوستی کر لیں تو ان کے لیے کیا حکم الگ سے آئے گا؟ نہیں، ان کے لیے بھی حکم یہ ہے
ہم کعبے کے نگراں ہیں، ہم کعبے کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم مدینے کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اگر وہ دوستی یہودی اور نصرانیوں سے کر رہے ہیں تو پھر قرآن کی اس آیت کے تحت کیا ہے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ یہودی اور نصرانیوں میں سے۔ یہ آیت میں نے آپ تک پہنچا دی۔ پھر آئیے اسی سورہ مائدہ کی 56ویں نمبر کی آیت پائیے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہودی اور نصرانیوں سے دوستی نہیں کرنی، اگر کر لی تو انہی میں سے ہو جاؤ۔ اچھا چلو ان سے دوستی نہ کریں تو پھر کریں کس سے؟ کوئی تو ہو ہماری دوستی کے لیے، کوئی تو ہماری سرپرستی کے لیے، کوئی تو ہو ہماری جو ہے حاکمیت کے لیے۔ آخر ہم حاکم بنائیں کس کو اپنا؟ آخر ہم کس کو سرپرست بنائیں؟ آخر ہم کس کو جو ہے اپنا دوست بنائیں؟ کوئی بھی معنی لے لیجیے اس ٹائم، جو ولی کے جو بھی معنی لے لیں، بہرحال اس معنی کو ذہن میں رکھ کے جو ہے آیتیں سنیے۔ پہلی آیت میں نے پڑھ دی، اگر انہیں بناؤ گے تو انہی میں سے ہو جاؤ گے، تو پھر اگر انہیں نہ بنائے تو کسے بنائیں؟ اب 56ویں نمبر کی آیت میں پروردگار عالم کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس کسی نے بھی اللہ کو اپنا دوست بنایا، اللہ کو اپنا ولی مانا، اللہ کو اپنا سرپرست مانا، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس کسی نے بھی اللہ کو کیا کیا اپنا حاکم سرپرست تو جو بھی آپ ترجمہ کر لیں وہ مانا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کو حاکم مانا، سرپرست مانا، دوست مانا۔ پھر اگلا جملہ جو ہے کیا ہے؟ آپ کی سماعتیں بیدار ہیں 4-5 دن سے، تو اس جملے کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس کسی نے بھی اللہ کو اپنا دوست بنایا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کو اپنا دوست بنایا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، ابھی شاید بات نہیں پہنچی میری، پہنچاؤں گا میں۔ کیا کہا کہ تیسرا مورد کس کا ہے؟ اور جس نے انہیں اپنا حاکم سرپرست دوست مانا جو ایمان لائے۔ اب رک جائیے یہیں پر، میں زیادہ جلدی میں نہیں ہوں، آرام سے مطلب پہنچانا جو ہے کیا چاہتا ہوں، اور میری عادت ہے کہ جب تک ایک ایک کے دماغ میں بات نہیں پہنچ جائے تو بات آگے بڑھانے سے فائدہ نہیں ہے۔ کیا کہا کس سے دوستی کرنی ہمیں؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جس کسی نے بھی اللہ سے دوستی کی، اللہ کو اپنا سرپرست اور اپنا حاکم مانا، وَرَسُولُ، اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے۔ اب یہ جو جملہ ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، اس کی تشریح کہاں ہے؟ اس کی تشریح کہاں ہے؟ کہاں ہے اس کی تشریح؟ کوئی کیا بتا سکتا ہے کہاں ہے اس کی تشریح؟ اس کی تشریح ہے آیت نمبر 55 میں جو روز پڑھ رہا ہوں، ہے نہیں اس کی تشریح؟ ذرا آیت پڑھیے 55 میرے ساتھ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، یہاں رک جائے، والذین ہو گیا۔ اب وہ پڑھیے 56ویں نمبر کی آیت۔ آپ کہیں گے مولانا کہاں آیتوں میں پھنسا دیا آج ہمیں؟ سلوات پڑھیے محمد آل محمد کے اللہ، لیکن نتیجہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، گھبرائیے مت، قرآن ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے اور قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ سنیے کیا کہا 55ویں نمبر کی میں، رک گئے نا آگے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، رک جائیے یہاں۔ پھر 56ویں نمبر کی آیت کیا؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ سیم جملے ہو گئے نا، وہاں جو والذین آمنوا 55 میں بھی ہے اور والذین آمنوا 56 میں بھی ہے، دونوں آیتوں میں والذین آمنوا، لیکن 56 میں تشریح نہیں ہے، 55 میں تشریح ہے اس کی۔ والذین آمنوا کی تشریح کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ، اس کا رسول، اور کون ولی ہے؟ جو ایمان لائے۔ اب اس ایمان لانے والوں کی تشریح کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کیا یہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کون ہے ایمان لانے والے؟ اب ایمان لانے والوں کی تشریح کر کے صفت بیان کر کے نا پھر میں وہ آیت سے نتیجہ دوں گا۔ یہ ایمان لانے والے وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ایمان لانے والے وہ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ کہاں دیتے ہیں؟ حالت رکوع میں۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ والذین آمنوا والے کون ہیں؟ یہ والذین آمنوا والے وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جب یہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ اب یہ تشریح ہو گئی والذین آمنوا کی۔ اب 56ویں نمبر کی آیت پڑھیے اور نتیجہ سنیے۔ اب دوستی ہمیں کس سے کرنی ہے؟ کس سے جو ہے کسے ہمیں اپنا حاکم بنانا ہے، کسے اپنا سرپرست بنانا ہے؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے اور نتیجہ بھی سنیے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ،
جس نے اللہ کو اپنا دوست بنایا، اللہ کو اپنا سرپرست بنایا، وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول کو اپنا سرپرست بنایا، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کو اپنا دوست بنایا جو ایمان لائے۔ ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اگر کوئی ان تینوں کو اپنا دوست بنا لے گا تو پھر ہوگا کیا؟ بسم اللہ۔ بھائی جو اللہ کو دوست بنا لے، اس کے رسول کو دوست بنا لے اور اسے اپنا دوست مان لے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، بھائی اس کا نتیجہ ہوگا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اب میری مت سنیے، قرآن کی سنیے، جہاں بھی آواز جا رہی ہے قرآن سنیے۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ جس نے بھی اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے رسول کو اپنا دوست بنایا اور ان کو دوست بنایا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو کیا ہے؟ فَإِنَّ حِزْبُ اللَّهِ، کیا ہے؟ فَإِنَّ حِزْبُ اللَّهِ، یہی اللہ کا گروہ ہے۔ یہی تو اللہ کا گروہ ہے جو کیا ہے؟ اللہ کو دوست رکھے، اس کے رسول کو دوست رکھے اور اس کو دوست رکھے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اب اللہ کا گروہ ہے تو کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہی غالب آنے والا ہے۔ سلوات پڑھ دے محمد آل محمد کی عظمت پر ہے۔ یہ ہے قرآن۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ کہ جو اللہ سے دوستی کرتا ہے، اس کے رسول سے دوستی کرتا ہے اور وہ ایمان لانے والے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں ان سے دوستی کرتا ہے، تو اس گروہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حزب اللہ، یعنی اللہ کا گروہ ہے وہ، ٹھیک ہے، اللہ کا گروہ۔ اب جب اللہ کا گروہ ہے تو ہونا کیا ہے اس کے ساتھ؟ قرآن کہہ رہا وَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہی تو گروہ غالب آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب جملہ ملا رہا ہوں، کل میں نے آپ کے سامنے دیکھیں جتنے بھی مسلمان ہیں سب علی کو ولی مانتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو علی کو ولی نہیں مانتا ہو، سب ولی مانتے ہیں کہ جو ہے اللہ، یہ علی جو ہے اللہ کے ولی ہے۔ اب یہاں سے جملہ سنیے گا، اگر اتنی میری بات سن لی ہے تو ٹھیک ہے، جس نے اللہ کو ولی مانا، اس کے رسول کو ولی مانا اور اس کو ولی مانا جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ گروہ کیا ہے؟ اللہ کا گروہ ہے اور وہی جو ہے غالب آنے والا ہے۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں علی ولی اللہ کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ ذرا بولیے گا، میرے بھی سن لے گا، بولنا پڑے گا آپ کو۔ کیا کہا؟ اب لوگ کہتے ہیں علی ولی اللہ کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو کیا اب بھی لوگوں کو فرق واضح نہیں ہوا؟ ارے دیکھا نہیں کیا ابھی سب نے کہ ایک ہی ملک تو تھا جو کہہ رہا تھا علی ولی اللہ۔ سلوات بھیجے محمد آل محمد کی عظمت پر ہے۔ وہ ایک ہی تو ملک ہے جو کہہ رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے دوستی ہے، اس کے رسول سے دوستی ہے، وہ ولی، وہ سرپرست ہے، اور وہ ولی ہے جو ایمان لائے اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے۔ اگر ان کی ولایت اور ان کی سرپرستی ہے تو پھر یہ گروہ جو ہے اللہ کا گروہ کہلائے گا اور پھر اس پر کوئی غالب نہیں آئے گا، بلکہ یہ جو ہے کیا ہے وہ غالب آ جائے گا، ٹھیک ہے، غالب آئے گا۔ ابھی ایک جملہ جب ابھی میرا ذہن میں آ رہا ہے، یہ جملہ اس کو ذرا توجہ کیجیے گا۔ ابھی حالات چل رہے تھے نا، ایک ملک تھا جو پورے جو ہے کیا یہودیوں کے لیے چیلنج تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک میزائل خیبر شکن نام کا بھی مارا، ٹھیک ہے، خیبر شکن ہے، خیبر شکن نام کا مارا نہیں مارا؟ تو عزیزو یہ کیوں مارا گیا؟ یہ اس لیے مارا گیا کہ تم تاریخ مت بھول جانا، خیبر کے قلعے کو فتح کرنے والا علی تھا اور ہم تو تم سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہم بھی علی ولی اللہ کہنے والے ہیں۔ تو یہ مقابلہ جو تھا یہ تھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ اور کہہ دوں پھر بات آگے بڑھاؤں۔ آج یہ ہے کہ تھوڑا مسائل مجھے زیادہ پڑھنے ہیں، مسائل تھوڑے سے جو ہے کیا وہ میں کم پڑھوں گا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں،
ابھی جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا نا تو لوگ کیا کہہ رہے تھے اب اس کا کیا ہوگا اس ملک کا. بھائی سب کے پوری میڈیا پورے سب لوگ کیا کہہ رہے تھے بھائی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی ان جملوں پہ جو میں اب پڑھنے جا رہا ہوں. بس خاموشی نہیں ہونی چاہیے. کیا کہا اس ملک کا کیا ہوگا, اس ملک کا کیا ہوگا. ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. بولے بھائی اتنے یقین سے کیوں کہہ رہے ہو. دیکھیے آپ جو ہے نا سب انڈیا پاکستان یہ اس ملک سے ہے جہاں اس طرح جو ہے نا بڑی اعتقاد اور یقین ہے سب کو. جملے سنیے گا میرے. کیا کہا ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا. کہا بڑے یقین سے کہہ رہے ہو کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا. کہا ہم یقین سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم اپنے ملک کے 2 سکے اپنے بازو میں باندھتے ہیں. کیا کہا کہ ہم اپنے ملک کے, آپ پاکستان کے باندھیں گے, ہم انڈیا کے تو انڈیا کے باندھیں گے. یعنی ہم ایک کپڑے میں کر کے 2 سکے امام رضا سے منسوب کر کے. توجہ کیجیے ذرا میں کہاں آپ کو لے کر آیا ہوں. بھائی جب 2 سکے ہم ایک کپڑے میں باندھ کے اپنے بازو میں باندھ لیتے ہیں تو یہ 2 سکے ہمارے ملک کے ہیں کہیں اور کے نہیں ہے, لیکن امام رضا سے منسوب ہے تو ہماری حفاظت کے ضامن ہے. یہ 2 سکے جو امام رضا سے منسوب ہے یہ ہماری حفاظت کے ضامن ہے. ارے جس ملک میں خود امام ضامن ہے. جس ملک میں خود امام ضامن رہا اس کا قوم کیا کر سکتا ہے. 2 سکے ہی جو ہے نسبت کے ہیں, یہ تو 2 سکے یہ ہمیں بچائے ہوئے تو کچھ نہیں ہوگا. ہمیں یقین ہے جناب ہے وہ جو ہے کیا ہے ہمیں بچائیں گے اور حفاظت جو ہے کیا ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو کیا کہا قرآن مجید نے کہ کبھی بھی یہودیوں نصرانیوں یعنی عیسائیوں اور یہودیوں سے دوستی مت کرو. قرآن کہہ رہا ہے. ہم نے آپ پڑھ لیں کوئی بھی پڑھ لے جہاں بھی آواز جا رہی ہے کسی کو لگ رہا ہو کہ کہاں سے ہے تو میں تو حوالہ دے رہا ہوں قرآن کا. وہ بھی اس سے مضبوط کتاب کوئی ہے ہی نہیں. کیا ہے کوئی اس سے مضبوط کتاب. یہ تو وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اور اگر کوئی مسلمان ہو کر اس میں شک کرنے لگے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ یہ تو قرآن ہے معجزہ خالدہ ہے رسول کا, اس میں جو کوئی شک نہیں ہے. تو کیا کہا قرآن نے. قرآن نے کہا کہ جو یہودی اور نصرانیوں سے دوستی مت کرو. اگر ان سے دوستی کرے تو ان میں سے ہو جاؤ گے. اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. اگر دوستی کرنی ہے سرپرست ماننی ہے تو اللہ کو سرپرست مانو, اس کے رسول کو سرپرست مانو اور انہیں سرپرست مانو جو ایمان لائے. یہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ زکات دیتے ہیں اور جو ہے کیا ہے. اب دیکھیں یہاں میں ایک نقطے کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں. دشمن جو ہے نا جب دشمنی نکالتا ہے نا اس کی دشمنی نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی ہمدردی کرتا ہے. اگر جو ہے ان 2 مہینے کے حالات پر نظر ہے تو اس جملے کی قدر ہونی چاہیے تھی میری ہے. بہت سونے جھوٹی ہمدردی کی. دشمن جب دشمنی نکالنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے جھوٹی ہمدردی کرتا ہے. یہ میں تاریخ کے پس منظر میں بھی آپ کی خدمت میں رکھ دوں گا بات. اگر تاریخ کے ذہن میں ہے تو سنیے. جب دشمن دشمنی نکالنا چاہتا ہے تو اس کا ایک حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی ہمدردی کے شکل میں آتا ہے. یعنی جھوٹی ہمدردی کا لبادہ جو ہے کیا وہ پہن کے آتا ہے. اب سنیے ایک وقت وہ تاریخ کے اعتبار سے ابو سفیان جو ہے مولا کائنات کی خدمت میں آیا مدینے میں اور مدینے میں آ کے کہا کیا کہا کہ اے علی تم تلوار اٹھاؤ اپنے حق کو لے لو. میں تمہاری حمایت میں پورے مدینے کو گھوڑے سواروں سے پاٹ دوں گا. کس نے کہا یہ تاریخ ہے تاریخ پڑھ رہا ہوں میں. جسے شکل دیکھ لیجیے کیا کہا کہ اے علی تم اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ میں پورے مدینہ کو گھوڑے سواروں سے بھر دوں گا. اب علی کا تاریخی جواب سنیے گا. علی نے کیا کہا اے ابو سفیان تو اسلام کا ہمدرد کب سے ہو گیا؟ تجھے اسلام کی ہمدردی کب سے آ گئی کہ تو جو ہے اتنا بڑا ہمدرد ہو گیا. صحیح ہے. ایک یہ حوالہ تاریخ کا. اب سنیے جھوٹی ہمدردی
بزدلی دکھاتا ہے دشمن. کیسے دکھایا؟ آئیے ذرا کربلا کے میدان میں غازی عباس کے، آج مناسبت سے نہیں آج کی مجلس، ابھی فضائل بھی پڑھوں گا میں غازی عباس کے، 2-4 جملے ضرور پڑھوں گا فضائل کے. بسم اللہ. کیا ہے غازی عباس کربلا کے میدان میں؟ ٹھیک ہے، کون آیا تھا؟ شمر. جب ایک کابینہ سی بیٹھی نا عمر ساتھ شمر وغیرہ کی، تو انہوں نے کیا کہا؟ بھائی سب کو تو دیکھ لیں گے، سب سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، ایک عباس کو سنبھالنا ہے خالی، باقی تو کام جو ہے اتنا زیادہ سخت نہیں لگ رہا، ایک عباس کو سنبھالنا ہے. کہا تو ٹھیک ہے. شمر گیا، جا کے جو خیام حسینی کے سامنے کیا کہتا ہے؟ کہاں ہے میرے بھانجے؟ کہاں ہے؟ جھوٹی ہمدردی میں بات چل رہی نا، یہ یاد رکھے گا. کیا کہا؟ کہاں ہے میرے بھانجے؟ اب امام حسین ہے، امام حسین کے ساتھ جو ہے جناب عباس ہے. جناب عباس نے کوئی جواب نہیں دیا. امام حسین نے دیکھا جناب عباس کو، کہا کہ کہاں ہے میرے بھانجے؟ اب جناب عباس کو جواب نہیں دیتا. امام نے کہا عباس جب یہ جھوٹی رشتہ داری کا سہارا لے کر آیا ہی ہے، یہ بھی ایک پیغام ہے، اس کے اندر پیغام ہے جھوٹی رشتہ داری. اب سنیے دیکھیں، امام نے اس جھوٹی رشتہ داری کی بھی رعایت کی ہے. یہ کربلا کا پیغام ہے، جھوٹی رشتہ داری کی بھی رعایت کی. کیا کہا؟ جب یہ جھوٹی رشتہ داری لے کر آئے ہی ہے تو اس کی بات سن لو. کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ بھائی اس در پہ آیا ہے تو اسے کیوں پلٹا ہے؟ اس کی سنو تو صحیح. اب جناب عباس گئے، جا کے سنا تو شمر کیا کہتا ہے کہ اے عباس میں تمہارے لیے امان لے کر آیا ہوں. کیا کہا؟ میں تمہارے لیے امان لے کر آیا ہوں. اب جناب عباس نے کیا کہا؟ لعن اللہ علیک، اے شمر تجھ پہ لعنت، لعن اللہ علی آمانک، اور تیرے آمان پہ لعنت. ٹھیک ہے، اب امان لایا تھا نا، کیا کہا تھا اس نے؟ حسین کو چھوڑ دو اور جو تمہیں چاہیے وہ ہم تمہیں دیں گے. اب سنیے جناب عباس کا تاریخی جملہ سنیے. کیا کہا؟ اے شمر تجھ پہ لعنت اور تیرے امان نامے پہ لعنت. اب جناب عباس کیا کہتے ہیں؟ جملہ سنو. اے شمر کیا تو مجھے اس کی اطاعت سے ہٹانا چاہتا ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے؟ جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے جو ہے کیا ہے وہ خلق کیا. اب بات میں نے آپ کو سنا دیا، اب نتیجہ سنیے. دیکھیں شمر آیا تھا عباس کو وقت کے امام سے ہٹانے کے لیے، رہبر سے ہٹانے کے لیے، قائد سے ہٹانے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے روزے عاشورہ جناب عباس نے ہم سب جوانوں کو، ہم سب کو ایک پیغام دے دیا کہ سنو، کبھی بھی اگر کوئی تمہیں وقت کے قائد سے ہٹانا چاہے، بات ہی نہیں پہنچی ہے، کبھی وقت کے قائد سے ہٹانا چاہے تو ہٹنا نہیں. اور جناب عباس نے بتا دیا کہ دیکھو یہاں دو سیرتیں بن رہی ہیں، وقت کے رہبر اور قائد سے ہٹانے کی سیرت شمر کی ہے اور وقت کے قائد کے ساتھ دینے کی سیرت عباس کی ہے. سلوات پڑھ دے. ایک اس سے باواد بلند سلوات پڑھی جاتی ہے. ہمدردی لے کر آتا جو جناب عباس نے یہ پیغام دے دیا، کیونکہ کربلا کے بھی پیغامات جو ہے قیامت تک کے لیے ہے. کربلا درس عبرت ہے ہمارے لیے، وہاں سے ہمیں عبرتیں لینی، سبق لینے ہیں، وہاں سے درس لینے ہیں، اور بہت سے درس کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے. تو کیا کہا جناب عباس نے کہ تو اس کی طرف سے ہٹانا چاہتا جس کے لیے مجھے اللہ نے جو کیا کیا پیدا کیا ہے. کون ہے عباس؟ ہے عباس. یہ جو ہم سن رہے ہیں عباس، پتا عباس کے معنی کیا؟ بتاؤں عباس کے معنی کیا ہے؟ خاموشی سے نہیں سنیے گا، شیر. ابھی لغت کا ترجمہ کرتا ہوں. الاسد الذی تہرب منہ الاسود، ترجمہ کر دیا میں نے عباس کے نام کا. عباس کے معنی کیا؟ شیر. الاسد الذی، عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے سارے شیر بھاگتے ہیں.
شیر بھاگتے ہو. اور یہ جو لفظ عباس ہے نا اس میں زیر ہے ہی نہیں. صلوات پڑھتے محمد. عباس لفظ عباس کہیے کہیں زیر ہے؟ زیر لگائی ہوئی نہیں ہے. تو یہ ہے عباس. ٹھیک ہے. غازی عباس کی ولادت بسال 26 ہجری میں لکھی 4 شعبان نا ولادت ہوئی. آپ جناب امیر کائنات کی آغوش میں ہیں اور آغوش میں جب ہیں تو آپ نے آغوش میں لینے کے بعد کیا کیا؟ آپ کے لبوں کا بوسہ لیا. آپ کے جو ہے کیا ہے کانوں کا بوسہ لیا. کس نے؟ مولا کائنات نے آپ کی آنکھوں کا بوسہ لیا. اب جیسے ہی بوسہ لیا نا تو جناب زینب نے کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جملہ سنیے گا ابھی مذاہب کے جملے نہیں. اب جناب عباس کہہ رہے ہیں کہ بیٹا زینب میں اس وجہ سے بوسے لے رہا ہوں عباس کے یرا بالحق یسمع بالحق سمع بالحق. میں اس وجہ سے بوسے لے رہا ہوں عباس کے جو ہے کیا ہے آنکھوں کے لبوں کے اور کیا ہے کانوں کے تاکہ یہ حق بولے حق دیکھے حق سنے. اب عزیزوں یہ بوسے نہیں لیے جا رہے بلکہ عباس کو عصمت کی سند دی جا رہی ہے. سلوات پڑھ دے محمد. صحیح ہے. یہ ہے جناب عباس آغوش میں. کس کی آغوش میں؟ مولا کائنات کی جو ہے کیا ہے وہ آغوش میں جناب عباس. دیکھیں جناب عباس ہیں بڑے بہت سی چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں لیکن سب کو کیسے پڑھوں؟ ٹھیک ہے نا سب کو پڑھ نہیں سکتے. جب مولا کائنات نے دیکھا ایک جملہ سنیے روایت کا جملہ ہے جب جناب عباس کی ولادت آپ نے آغوش میں لیا نا تو دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا ہے. جن کو جو ہے نا پس منظر معلوم ہے نا غازی عباس کی ولادت کا تو وہ ضرور بولے گا. اس پہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. جس کو پس منظر معلوم ہے جب آپ کو آغوش میں لیا مولا کائنات نے تو مولا کائنات ایک جملہ کہتے ہیں کہ یہ ہو بہو ایسا ہی ہے جیسے میں نے مانگا تھا. جملہ ہے اس کی قدر نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی. نہیں ہوئی قدر نہیں اس کی. کیا کہا ہو بہو ایسا ہی ہے جیسے میں نے مانگا تھا. وہ جانتے ہیں غازی عباس کون ہے کس کے لیے مانگا جا رہا ہے؟ بھائی میں نے تو آج تک تاریخ میں یہی پڑھا نا آج تک جب بھی ناصر مانگا گیا ہے نا بھائی ناصر جو مانگا گیا ہے نا ہمیشہ ناصر بھائی کے لیے مانگا گیا ہے کبھی باپ کے لیے ناصر نہیں مانگا گیا. ٹھیک ہے. زکریا نے یحییٰ کو مانگا تھا عیسیٰ کے لیے وہ رشتے میں بھائی تھے اور علی کو مانگا گیا تھا محمد کے لیے وہ رشتے میں بھائی تھے. عباس کو مانگا گیا وہ رشتے میں بھائی تھے. یہ پوری تاریخ میں نے آپ کو خدمت میں رکھ دی. اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی ناصر جو ہے باپ کی مدد کے لیے مانگا گیا بھائی کی مدد کے لیے ناصر مانگا گیا. تو کیا کہا علی نے ہو بہو ایسا ہی ہے جیسے میں نے مانگا تھا. یہ ہے غازی عباس. بڑے القابات ہیں آپ کے. اگر یہ لقب پہ بات ہو نا تو بڑی گفتگو لمبی ہو جائے گی. ایک لقب ہے آپ کا بسم اللہ قمر بنی ہاشم ہے یا ساقی عطاشل کربلا ہے باب الحوائج ہے. ایک آپ کا لقب ہے باب الحسین. اس کی عظمت کو ملاحظہ نہیں فرمایا. باب الحسین یہ ہے بیٹا باب الحسین اور باپ ہے باب النبی. بیٹے اور باپ کے امتیاز دیکھیں. باپ ہے باب النبی بیٹا ہے باب الحسین. نبی تک جانا ہے تو علی تک آنا پڑے گا اور حسین تک جانا ہے تو عباس تک آنا پڑے گا. ایک سلوات اور پڑھ دیجئے. پروردگار لا بقا الا لی لا سیف الا ذوالفقار. نعرہ یہ ہے غازی عباس. ٹھیک ہے. اچھا غازی عباس کا ایک لقب ہے علم بردار. ابھی ہم کہتے ہیں علمدار یا علم بردار تو کون ذہن میں آتا ہے؟ غازی عباس ہی آتے ہیں ذہن میں. جیسے کہیں گے نا عباس علمدار. ٹھیک ہے. یہ بتائیے اگر تاریخ ہے آپ کے ذہن میں
تو علم کس کس کو ملا؟ مولا علی اور مولا بھائی علم کس کس کو ملا؟ علی کو ملا. ایک علی علمدار جو ہے کیا ہے لشکر اسلام ہے, اور عباس جو ہے کیا ہے علمدار لشکر اسلام ہے. جو واقعی جن کی سماعت لطیف ہے نا, میں ابھی کہہ رہا ہوں یہ جملہ, جن کی سماعت لطیف ہے وہ یہاں خاموش نہیں بیٹھے گے جب میں اس کے نتیجے پہ آؤں گا. وہی دو علمدار ہیں, باپ بھی اور بیٹا بھی. باپ کو بھی علم ملا, بیٹے کو بھی علم ملا, دونوں کو علم ملا ہے. ٹھیک ہے نا. جب دونوں کو علم ملا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے دونوں کی علمداری میں علم ملنے میں کوئی فرق ہے؟ شادی دعائیں چاہتا ہوں میں انشاءاللہ نتیجے پہ. بسم اللہ. دونوں کی علمداری میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں علم ملا مولا علی کو, کہاں ملا؟ خیبر میں ملا. کس نے دیا؟ لیا کس نے؟ مولا علی. اور کربلا میں کسے ملا؟ مولا عباس. دیا کس نے؟ مولا حسین. مولا حسین نے. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. ادھر رسول دینے والے, ادھر علی لینے والے, ادھر حسین دینے والے, ادھر مولا عباس لینے والے. کیا علمداری کے پس منظر سے کوئی فرق ہے یا نہیں؟ کوئی تو فرق ہوگا, تھوڑا بہت کچھ تو فرق ہونا چاہیے. اب میں آپ کو اشارہ کروں گا اور آپ بات کو سمجھ جائیں گے. دیکھیں ادھر علم خیبر میں دیا رسول نے علی کو, ٹھیک ہے. ادھر کربلا میں حسین نے دیا کس کو؟ مولا عباس کو علم دیا. ادھر بھی دینے والے جو ہے کیا ہے معصوم, ادھر بھی معصوم. ادھر امام معصوم منصوص من اللہ, لیکن غازی عباس معصوم ہے لیکن منصوص من اللہ نہیں, یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہے, لیکن پرورش انہوں نے اس عصمت کے گھرانے میں پائی ہے جنہوں نے جو ہے کیا قصب عصمت کر لیا. ٹھیک ہے. جناب زینب و جناب عباس سے خطا کا یا کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں, کیونکہ پرورش ان کی ایسی ہوئی. تو دونوں پوزیشن یہ ہے, لیکن کچھ تو تھوڑا بہت تو کچھ فرق ہوگا, کچھ تو ہوگا. تو اب سنیے کیا ہے. غازی عباس کو علم ملا کربلا میں, اور کس کو مولا علی کو علم ملا خیبر میں. اب دیکھیے فرق کائے کا ہے, جملہ کہہ رہا ہوں, جو پہنچنا ہے جس کو اسی جملے سے پہنچ جائیے گا. فرق ہے مجمع کا. کوئی بہت ہاشم بھائی پہنچے نہیں پہنچے ابھی. کوئی فرق ہے مجمع کا. اب بہت سے لوگ کہیں گے مجمع کا کیا فرق ہے. دیکھو مجمع کا فرق یہ ہے کہ جس مجمع میں علی کو علم دیا گیا وہاں سارے ہی مومن نہیں تھے. نہیں ہوئی بات, نہیں ہوئی بات. وہاں سارے ہی مومن نہیں تھے, وہاں منافق بھی تھے, سامنے یہودی بھی تھے جو لشکر کھڑا تھا خیبر میں. ٹھیک, یعنی جس مجمع میں علی کو علم دیا گیا وہاں سارے ہی جو ہے کیا ہے وہ مومن نہیں تھے, لیکن جس مجمع میں عباس کو علم دیا گیا, جس مجمع میں عباس کو علم دیا گیا وہ کون ہے؟ حبیب, جان, زہر, قاسم, اور محمد, علی اکبر. اس مجمع میں علم دیا گیا. مولا کائنات کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں فضائلوں کی معراج ہو جائے. معراج پہ جانا ہے اس پر. کیا کہ جہاں مولا علی کو علم دیا گیا وہاں مجمع ہے مخلوط ہے, مومن بھی ہے منافق بھی ہے. جہاں غازی عباس کو علم دیا جا رہا ہے وہاں کون ہے؟ حبیب جیسا رجل فقیر, شہید جیسا سبر نماز, ہم شکل پیغمبر علی اکبر, ہم شکل حسن قاسم, ارے عبداللہ کے بیٹے اور محمد, یہ ہے نہیں ہے. ایسے مجمع میں عباس کو علم دیا. اب اگر اتنی محنت میری پہنچ گئی تو جملہ سنیے, دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں مولا کی خدمت میں دونوں میں فرق ملاحظہ فرمائیے. میں کہوں گا مولا پتھروں میں ہیرا تلاش کرنا آسان ہے. پتھروں میں ہیرا تلاش کرنا آسان ہے, لیکن ہیروں میں ہیرا ایک نعرہ سب ہاتھ اٹھا کے لگاؤ بھائی ذرا.
मुझे भी रेस्ट मिलेगा। पत्थरों में हीरा तलाश करना आसान लेकिन हीरो में हीरा तलाश करना ये है अलमधारे लश्कर हुसैनी। अब्बास जब मैदान में पहुंचे ना तो बहुत से मख्तल ये लिखते हैं कि एक शख्स मारिद नाम का निकल कर आया। वो निकल कर आया और जब वो निकल के आया तो उसने आगे लश्कर से पता क्या कहा कि तुम इस कमसिन से क्यों डर रहे हो। किसे कह रहा? गाजी अब्बास। अच्छा आप कहेंगे कि वो कह क्यों रहा था? वो इसलिए कह रहा था कि वो 95 साल का था और जो है गाजी अब्बास कितने 34 34 35 यही एज है आपकी ना, इस एज के थे। तो वो क्या बोला कि इन कमसिन से घबराने की क्या जरूरत है, क्यों घबरा रहे हो? शिम्र से कहा, लश्कर वालों से कहा। पता शिम्र ने क्या कहा? हम घबरा रहे हैं तो तुम ही चले जाओ। भाई हमें घबराहट है तो तुम चले जाओ, भाई हम घबरा रहे हैं तो तुम चले जाओ। वो आखिरी फदाइल की आखिरी मंजिल है, फिर मैं मसाइल पढ़ूंगा। क्या कहा? तुम चले जाओ। अब ये गया, ये जाके जो है इसने क्या किया, गाजी को जो है तलवार से डराना चाहा। ठीक है, गाजी को तलवार से डराना चाहा मौला अब्बास को। जब तलवार से नहीं डरे तो ये कहता है कि तुम तलवार से भी नहीं डर रहे, तुम एक काम करो मेरी जो है क्या है इताअत में आ जाओ। ठीक है, अच्छा और तुम जो है क्या वो कमसिन हो मेरे सामने, मुझे तुम पर रहम आ रहा है। क्या जुमले कहे इसने? तुम मेरी तलवार से नहीं डर रहे, मेरी इताअत में आ जाओ और जो है मुझे तुम्हारी कमसिनी पे, आगे वो 95 साल का था ना। ठीक है, तो मौला अब्बास ने इसके तीनों जुमले सुने। अब जवाब दिया, फदाइल की आखिरी मंजिल पे ले आया मैं। ठीक है, जैसे इसने ये जुमले कहे कि मैं तुम्हें तलवारों से डरा रहा हूं, तुम तलवारों से नहीं डर रहे, तो गाजी अब्बास ने कहा सुन, तलवारें हमसे डरती हैं। तो मौला अब्बास ने क्या कहा कि तू मुझे उसकी इताअत से निकालना चाहता है जिसके लिए अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, यानी दुनिया हुसैन की इताअत में है और मैं हुसैन की इताअत छोड़ दूं। अब सुनो, अब अगर तारीख जहन में है तो सुनिएगा ये जुमला। कहा तू मुझे कमसिन कहता है ना, भाई जुमले में बोलना जरूर है आपको, सिर्फ इशारा करूंगा मैं। भाई तू मुझे कमसिन कह रहा है ना, तुझे पता नहीं कभी कभी जो है ना कमसिन जो होते हैं ना वो बड़े बड़े बुढ़ों पे भारी होते हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद दिल में रहता है मेरे या इली ईमान की तरह, दिल में रहता है मेरे या इली ईमान की तरह। जब कभी नींद की हालत में मचल जाता हूँ, जब कभी नींद की हालत में मचल जाता हूँ, नाम ले ले के तेरा फिर मैं संभल जाता हूँ, नाम ले ले के तेरा फिर मैं संभल जाता हूँ। लोरियां देता है ये नाम मेरी माँ की बस आखिरी दो जुमले हैं और मसाइल पढ़ने जा रहा हूँ। सुनिए क्या कहा कि उसने कहा मैं तुम्हें तलवार से डरा रहा हूँ, तुम बच्चे हो, तुम जो है मेरी इताअत में आ जाओ। जब बात न बनी तो ये था नेजा चलाने वाला, इसने नेजे से जो है गाजी अब्बास की तरफ हमला करना चाहना। जैसे हमला किया, गाजी अब्बास ने अपने अंगूठे और उंगली से नेजे की अनी को पकड़ के तोड़ दिया। अब पढ़ूं या छोड़ दूं यहीं? क्या आप हल्के से बोल के रह गए? बोलेंगे आप, बोलेंगे इस जुमले पे बोलेंगे, मुतवज्जो होइए। क्या कहा? गाजी ने उसकी नेजे की अनी को पकड़ के तोड़ दिया। जब उसकी नेजे की अनी को पकड़ के तोड़ दिया ना, तो अब तो हमारे जहन में एक ही बात आती है, भाई नेजे की अनी पकड़ के 2 उंगलियों से वही तोड़ेगा जिसके बाप ने 2 उंगलियों से तेरे खैबर
ورسولہ، اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ لوگ ولی ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ یہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ جو نمازیں پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جتنی بھی کوشش ہو سکے آپ کی خدمت میں مطالب رکھے۔ آج جو ہے 8 محرم الحرام آ گئی، بلکہ گزر گئی عزیزوں۔ اب آہستہ آہستہ تھوڑی دیر مجھے مسائل پڑھنے ہیں۔ میں پھر ایک جملہ شروع میں مسائل کے جس سے نہیں رویا جائے نا وہ نیچے گردن کر لینا غازی کے مصائب کے احترام میں، اگر نہ رویا جائے جب میں اشارہ کروں گا تو علم آئے گا۔ عزیزوں کون غازی عباس؟ غازی عباس باب الحسین، باب الحوائز غازی عباس، مرادیں پوری ہونے کا دروازہ، امام حسین تک پہنچنے کا دروازہ، سقائے سکینہ، جناب سکینہ کے سقا، اہل بیت کا آسرا، زینب کی رضا کا ضامن، یہ ہے عباس۔ ڈھارس ہے امام حسین کے، ڈھارس کا نام عباس۔ عزیزوں جب سب شہید ہو گئے نا، روز عاشورہ شہادتوں کا جب سلسلہ شروع ہوا، رن میں جانے لگے سب، اور سب شہید ہو گئے، اور محمد، قاسم، اکبر، حبیب، جون، جب سارے عباس کے بھائی جب سارے شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ پتہ غازی عباس کہاں آئے؟ غازی عباس آئے مولا کی خدمت میں، امام حسین کی خدمت۔ یہ جو میں نے جملے کہیں ان کو سوچ کے اگلا جملہ سنیے گا، مصائب کا جملہ ریا کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی غازی عباس کے سامنے سب شہید ہو گئے، تو کیا کہتے ہیں آگے غازی عباس مولا سے، یا سیدی فقط افاظ صدری، آقا مولا میرا سینہ پھٹا جاتا ہے۔ اب عزیزوں سنیے، جس کے سامنے اس کے سکھائے ہوئے چلے جائیں، جس کے سامنے اس کے گود کے پالے چلے جائیں، اس کی کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ آپ کیفیت ملاحظہ فرمائیں کہ کیا کیفیت، کیا کہا کہ آقا میرا سینہ پھٹ رہا ہے۔ اب یہ غازی نے جملہ تو کہہ دیا، لفظ تو کہہ دیا، لیکن امام حسین نے کیا کہا؟ یا اخی ابو الفضل انت صاحب لوائی، اے میرے بھائی عباس تو ہمارا علم بردار ہے، تو صاحب لوائی ہے، یعنی ہمارے علم کا، لشکر کا علمدار ہے، تجھے میں جانے کی اجازت دے دوں تو